بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو مدنی صورتیں تھیں یہ سورہ تحریم پہ آ کے ختم ہو گئی، 10 پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے یہ مکیات کا سلسلہ ہے، اور ان کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے جو سورہ رحمان اور اس کی بہنوں کا تھا کہ آخرت کو زیادہ جو ہے نا نمایاں کیا گیا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے پوری تصویر جو ہے نا وہ کھینچی گئی ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس میں سورہ ملک کو یعنی بہت اس کی اور بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ رات سوتے وقت بستر پہ جو پہنچ کے یا عشاء کے بعد جو پڑھ لے تو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر شے کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے آخر میں آیا تھا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ تو یہاں آغاز میں وہ بات آ گئی، بابرکت، نہایت برکت والی، عظمت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر بھی ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بادشاہ وہ ہے کہ جو قادر ہے، پوری طرح قہار ہے، چھایا ہوا ہے، سب اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ بادشاہ کہ جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ زندگی رواں دواں ہی رہ سکتی تھی، اس میں کوئی نشیب و فراز نہ آتے، جیسے دن ہوتا ہے اسی طرح زندگی جاویداں پہ ہم دواں رہتی، لیکن یہ کہ اس میں رات بھی آتی ہے، نیند کی کیفیت، یعنی موت بمعنی نیند، زندگی کی نیند، زندگی کے آرام کا مرحلہ۔ موت کا مرحلہ مطلب زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کا مطلب ہے زندگی میں وقفہ، اور پھر رواں دواں ہو جائے گی آگے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ اس نے وقفے اس لیے بنائے تاکہ یہ جو درمیانی وقفہ ہے، یہ جو زندگی کا مختصر ترین دورانیہ ہے جسے ہم 60-70 سال کی طویل زندگی سمجھتے ہیں، یہ اس زندگی کے مجموعی سفر میں بہت ایک ہلکا سا جو دور آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے، تمہاری صلاحیتوں کو آزمائے۔ یہ آخری بات بہت بہتر ہے، جس استعداد پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس استعداد کو پھلنے پھولنے کا موقع دے، تاکہ تم اپنی قابلیت سے جنت کے حقدار بنو، اور اپنی قابلیت سے اس منصب کے اہل بنو کہ جس پر شیطان کو اعتراض ہوا تھا۔ تو ذرا اپنی صلاحیتیں نکھارو۔ یہ مرحلہ اس لیے ہے کہ تمہاری صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو، پالش ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ کمی رہ گئی کچھ، نیت صاف رہی، اللہ کے وفادار رہے، کچھ کوتاہی ہو گئی، بخش دے گا، وہ گریس مارکس مل جائیں گے، پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کہ نیت ہی خراب ہوئی اور یہ کہ وفاداری میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر بچت ناممکن ہے، پھر وہ امتحان میں فیلئر ہو جائے گا۔ اور وہ یہ نیت کی بات اور وفاداری کی بات کی ہے میں نے، یہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ذہن میں رکھیں۔ 8 محبتیں بمقابلہ 3 محبتیں، اگر 8 میں سے کوئی محبت ان 3 محبتوں پہ غالب ہو گئی تو بے وفا ہو، تو پھر ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر تو ناکامی ہے۔ ہاں، وفادار رہو گے، اللہ کو سب سے اوپر رکھو گے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ جن مشکل حالات آتے ہیں اسی میں تو تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، اس میں تمہاری دستگیری فرمائے گا، ہاتھ پکڑ کر گزارے گا۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو وہ امتحان اللہ کی مدد کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ مدد حاصل ہوگی اس کا وفادار رہنے سے۔ اس کی قدرت کیا ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے تے بتے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی فرق و تفاوت، کوئی کمی، کوئی کسر نہیں پاؤ گے۔ ہوتا ہے انسان کوئی بہت جو بھی بنائے، جتنا بڑا پروجیکٹ ہو، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے نا، آخر پھر اس کا معائنہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے یار یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، پھر اسے ٹھیک کرو، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کریشن میں آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی، ہر شے پرفیکٹلی پلیسڈ اور پرفیکٹلی کریٹڈ، اس میں کوئی آپ کو کمی نہیں لگے گی۔ فرج البصر، اچھا پہلی دفعہ تمہیں نہیں پتہ لگا تو ایک دفعہ پھر نگاہ ڈال کے دیکھ لو، حل تری من فطور، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی کمی تمہیں نظر آئی؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ ڈالو، کرتین بار بار ڈالو،
यनकलिब इलैकल बसर, लौट आएगी तुम्हारे पास तुम्हारी निगाह, खासिअन, नाकाम होकर, रद्द होकर, वह हुआ खसीर, थक कर। लेकिन कोई अल्लाह की इस कायनात के अंदर या उसकी इस तख्लीक के अंदर तुम्हें कमी और रखना नहीं मिलेगा, ऐसी उसने कामिल तौर पर इसकी तख्लीक की है। ये उसकी कुदरत है, इस मानी में उसकी निशानी है कि इससे तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो कितना कादिर है। अला कुल्ले शैइन कदीर की तफसीर ये उसका ये कायनात है। वलक़द ज़य्यन्ना समा दुनिया बेमसाबिख, और हमने बनाया है जो नज़दीक वाला आसमान है उसको हमने मुज़य्यन कर दिया है, सजा दिया है, चरागों से रोशनी दी है उसे। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और उसे बना दिया है शैतानों को भगाने का ज़रिया भी। वहीं से उनके लिए खिलाफ जो है ना सारे इक़दामात होते हैं, उन पर पथराव कह लें या गोलाबारी होती है उनके ऊपर। वआतदना लहुम अज़ाब सईर, आगे उनके लिए हमने दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा है, दहकती आग का। वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम, इसी तरह जिन इंसानों ने अपने रब का कुफ्र किया उनके लिए भी दोज़ख का अज़ाब है। वबिसल मसीर, और लौटने की वो बुरी जगह है। इज़ा उल्कू फ़िया समिउ लहा शहीकम वहिय तफूर, जब उसमें उल्टाए जाएंगे वो सुनेंगे उसका दहाड़ना और उसका जो है ना वो एक उछलना, यानी लपक कर, जो जैसे कोई होता है ना कोई बड़ा जानवर हो और वो ज़बान से दूर से किसी को पकड़ के अपने मुंह में लेके जाए, तो इस तरह वो गोया लपक रही होगी उनको अपने अंदर लेने के लिए। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसे लगेगा कि अपने गैज़, अपने गज़ब से वो फट पड़ेगी। उसकी आवाज़, उसकी आग के शोले जो है ना वो ऐसे लगेंगे कि फट पड़ने को है ये। कुल्लमा उल्किया फ़िया फ़ौजुन, जब कोई फ़ौज, लोगों का कोई गिरोह उसमें उसके अंदर डाला जाएगा, ज़ाहिर एक एक उम्मत आएगी, उसका अपना अपना हिसाब होगा, फिर वो तय होगा कि जी इनको उठाओ, और ये वाला वो हिस्सा है कि जैसे दोज़ख में डाल दो। तो एक पूरा गिरोह जब उसके अंदर डाला जाएगा, सालहुम खज़ानतुहा, तो जो वहाँ पे उसके दोज़ख के ऊपर तायुनात होंगे, दारोगा या वहाँ का जो स्टाफ होगा, वो उनसे पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, ये जो इंजाम तुम्हारा हो रहा है तुम्हें किसी ने ख़बरदार नहीं किया था, वार नहीं किया था कि ये होगा आगे, अपने अमाल ठीक कर लो, कोई नहीं आया था तुम्हें बताने। कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, वला कालू बला कद जाअना नज़ीरुन, हमारे पास ख़बरदार करने वाला आया था, अल्लाह का रसूल आया था, उसने वार्न किया था, या अल्लाह के रसूल का कोई नायब आया था, उसने समझाया था। फ़कज़्ज़बना, हमने जुटला दिया। वकुलना, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने तो कोई शय उतारी ही नहीं। ये यूँ समझ लीजिए अपने वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले जितने भी अंबिया आए उनके साथ यही हुआ कि तुम ये तो ऐसे ही झूठ बात कह रहे हो आप, कोई कुछ नहीं अल्लाह ने उतारा। जब बाद में मान लिया तो आजकल हमारा बहाना क्या होता है, ये हमारे दौर के लिए है नहीं, ये तो उस दौर के लिए था, आज के दौर के लिए तो है नहीं, दौर बदल गया। ये बात सिर्फ अकबर ने तो नहीं कही थी ना, 1000 साल पूरे हो गए तो अब आगे जो है ना कोई दीन अकबरी चलेगा। ये हमारे लाशऊर में बैठी हुई बात है कि आज के ज़माने में ये बात ये तो चल ही नहीं सकती। तो नतीजा वहीं पहुंचा। उस दौर में उन्होंने कहा किसी ने उतारा नहीं, आप आज हमने कहा नहीं उतारा तो अल्लाह नहीं है, लेकिन इस पे अमल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तो कोई शय अल्लाह ने नहीं उतारी। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम नहीं हो मगर खुली गुमराही में हो, और आज अगर कोई अमल करने की कोशिश करे तो उसे यही समझना पड़ेगा तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, आज ये बातें नहीं चल सकती, गोया तुम गुमराह हो गए हो। वकालू, और वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्माओ, अगर हम सुनते, यानी तवज्जो से सुनते, कान धरते जो नबी कह रहा है या ख़बरदार करने वाले ने जो बात कही है, आओ ना के लो, जो सुनते उस पर ताक़ुल करते, गौर व फिक्र करते, कहने का मतलब क्या है, उस पर हमारा कुछ थोड़ा सा अपनी तवज्जो उस पर जो है वो फोकस करते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो दोज़ख वाले न बनते। आगे अल्फाज अल्लाह के फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम, अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेंगे। गोया एक ही गुनाह है कि अल्लाह ताला ने ये जो सोच व फ़िक्र की सलाहियतें दी हैं, इनको अल्लाह के कलाम को समझने के लिए काम में नहीं लाए, इसलिए फिर पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल गया और ख़राब हो गया और इंजाम दोज़ख की सूरत में निकला। फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर, तो दोज़ख वालों के दूर हो जाएं, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं। अब अल्लाह ताला का दस्ते शफ़क़त उनको थामेगा नहीं और वो उससे महरूम कर दिए गए।
इन الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اسے دیکھے بغیر. سامنے آئے گا تو کافر بھی ڈریں گے، انہوں نے کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھے بغیر اس کا خوف دل میں رکھا. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہوگی، غلطیاں کوتاہیاں ان کی معاف ہو جائیں گی اور بہت بڑا اجر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، لوگو دیکھو تم اگر کوئی بات چھپا کر کہیں خفیہ طور پر کرو یا یہ کہ اسے کھول کر اور اعلانیہ کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. مطلب یہ کہ چھپا کر یا ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے، وہ سب سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے جو تم نے دل میں کہا ہی نہیں، دل میں رکھا ہوا ہے، بلکہ وہ بھی کہ جو خود تمہیں جس کا شعور نہیں، تمہارے لا شعور میں ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس سے زیادہ کون واقف ہوگا کہ جس نے بنایا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، جبکہ وہ بہت باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا، ہموار کر دیا، اس کے اوپر تمہارا چلنا پھرنا آسان کر دیا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں کے اوپر تم چلو. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سواری دی ہے جس کے اوپر تم سوار ہو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جناب میں اٹھنا ہے، دوبارہ اسی کے ہاں جا کے پہنچ کے کھڑے ہونا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم نہ ڈر نہ چنت بے فکر ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان پر ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے جب وہ تمہیں لے کے لرزنے لگے، یعنی زلزلہ آئے پھٹے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ. یہ ہو سکتا ہے، ابھی چل پھر رہے ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. ام امنتم من فی السماء، کیا جو آسمان پر ہے اس سے تم بے فکر ہو. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھراؤ کر دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں لگ پتہ جائے کہ خبردار کیسے کیا جاتے ہیں. طریقے سے ہمارا رسول آ کے تمہیں سمجھا رہے ہیں، اور اگر تم کان نہیں دھر رہے، ہمارا کلام پڑھ کے بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اگلا پتھراؤ بھی ہو سکتا ہے، پھر سمجھ آئے گی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے جو پیغام ہے اس کی پرواہ نہیں کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میرے انکار کرنے کا نتیجہ کیسا رہا، کیسی سزا ملی ان قوموں کو، جڑ کٹ گئی ان کی، نیست و نابود کر دی گئیں. اولم يروا الى الطير فوقهم، کیا یہ اپنے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے. صافات ويقبضن، جو کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک ہر شے اس کی نگاہ میں ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ذرا سوچو وہ کون سی ایسی فوج ہوگی، جتھا ہوگا، لشکر ہوگا جو تمہاری مدد کو آئے گا رحمان کے مقابلے میں. اگر رحمان تمہیں سزا دینا چاہے، تم پر پتھراؤ برسائے، تم پر جو ہے فرشتے مسلط کر دے، یا انسانوں میں سے کوئی گروہ تم پر مسلط کر دے، عباد لنا اولی باس شدیدین تم پر مسلط کر دے، تو پھر کون تمہاری حفاظت کرے گا رحمان کے مقابلے میں؟ کون سی فوج تمہاری مدد کرے گی؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، جو ان کو اپنے زور بازو پر اگر کسی کو یقین ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا جتھا ہمارے کام آ جائے گا، ہماری طاقت ہمیں بچا لے گی، یہ دھوکہ ہے جس میں وہ مبتلا ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، ذرا سوچو اگر وہ اپنا رزق روک لے، بارش نہ برسائے، تمہاری معیشت کو تنگ کرنا شروع کر دے، تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن یہ لوگ شرارت میں اور بدکنی میں لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں دے رہے، کان نہیں دھر رہے. لو کنا نسمع و ناقل، وہ جو ہے بات ہے نا اس کے مجرم بن رہے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ذرا سوچو وہ شخص کہ جو اوندا ہو کے اپنے منہ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہو، وہ زیادہ سیدھی راہ پر ہے، یا وہ شخص کہ جو سیدھا کھڑا ہو کر ایک سیدھے رستے کے اوپر گامزن ہو، وہ زیادہ سیدھا ہے. اب یہ الفاظ جو ہے نا تھوڑے سے ہیں، جملہ ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں کہ عام دنیا میں انسان ارتقا تو کرتا ہے، ترقی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے ایکسٹریم کے دھکے کھا کے، افراط و تفرید کے دھکے کھا کر یہ ترقی ہوتی ہے. کبھی ایک ایکسٹریم پہ پہنچتا ہے آدمی، وہاں سے دھکا کھاتا ہے تو دوسری ایکسٹریم پہ جاتا ہے.
یہ صدیوں کا کھیل ہوتا ہے اور کروڑوں انسان اس تجربے کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر انسان سیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ بتاتا ہے یہ ٹھوکریں کھائے بغیر اس پہ چلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وہ جو جدلیاتی مادیت کا فلسفہ ہے اسے ذہن میں رکھیں نا، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، جس میں تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس کا کھیل چل رہا ہوتا ہے۔ ایک تھیسس ہے، ایک عقیدہ کہہ لیں، ایک دعویٰ کہہ لیں، وہ ہے، اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، کچھ عرصے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ تو غلط رستہ ہے، اب اس کا ایک اینٹی تھیسس آتا ہے کہ نہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے۔ وہ جو اینٹی تھیسس ہوتا ہے وہ دوسری انتہا ہوتی ہے۔ اب اس پہ جانے کے لیے پھر پورا ایک انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے، کروڑوں انسان اس میں مرتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار اس میں بھی غلطی ہوئی، تو پھر دونوں کا سنتھیسس بنتا ہے، کچھ اس کے لیے جاتے ہیں، کچھ اس کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جو سنتھیسس ہے یہ خود ایک جو ہے نا وہ تھیسس ہے، اب اس تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس آتا ہے۔ یہ سفر ہے جی آپ کا، اور یہ سارا جیسے کیڑے مکوڑے چل رہے ہوں، یعنی ٹھوکریں کھا کے چلنے کا سفر ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی دی ہوئی بصیرت سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ تو سیدھے چلو گے، یہ زگ زیگ میں نہیں چلو گے بلکہ بالکل سیدھے چلو گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم، فرما دیجئے وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ہے، وجعل لکم، یعنی تمہیں پیدا کیا، اٹھایا، زمین میں تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، سماعت دی ہے، جو ہے وہ آنکھیں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بدلے میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں یا بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور نبی یہ بھی بتا دیجئے کہ تم وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، لیکن پھیلے ہی نہیں رہو گے، واپس اسی کی جناب میں جمع بھی کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے اس کی جناب میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ وہ جو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، میں تو وہ خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، یہ جس کا پوچھ رہے ہیں نا وہ کب وعدہ آئے گا، تو جب اسے دیکھیں گے پاس آ لگا ہے، سیئت وجوہ الذین کفروا، اس دن کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، کب آئے گا کب آئے گا، اب آ گیا ہے، لو پھر بھگتو۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا، اے نبی ان سے کہو ذرا سوچو، اگر میرا اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا یہ کہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، ہر دو صورتوں میں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ تمہیں ہماری پڑی ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا جو بھی ہو، ذرا تم نے جو روش اختیار کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تمہارے پہ کیا بیتے گی، عذاب آئے اس میں ہم بھی مارے جائیں، یا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کر دے تمہارے اوپر، لیکن یہ کہ ہر دو صورتوں میں تمہارے اوپر کیا بیتے گی۔ قل هو الرحمن آمنا بہ، فرما دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، یہ بھی جان لیں گے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں پڑا، جلدی جان لیں گے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی ان سے کہو ذرا سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو نیچے لے جائے، یہ چشمے ہیں نا ابلتے ہیں، تم پانی بھرتے ہو، پیتے ہو، کھیتیاں سیراب کرتے ہو، یہ اگر واٹر لیول نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی جو ہے ہر قسم کے جو ہے نا آلودگی سے پاک پانی تمہیں دے۔ آج ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ پانی آلودہ پینے سے گردے خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کہ جگر خراب ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو صاف پانی بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر کوئی آلودگی شامل نہ ہو، تو اگر وہ اسے نیچے لے جائے تو کون لا کے دے گا۔